پنجاب کے دور دراز گاؤں میں بٹے پر اینٹیں بنانے والے مزدور ہو یا قومی ایئرلائن میں کام کرنے والا فضائی میزبان یا پھر سیاست کے ایوانوں میں ہلچل مچا دینے والی حریم شاہ، پاکستان میں ٹک ٹاک کی مقبولیت کسی سے دگی چھپی نہیں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ نوجوانوں میں مقبول اس سوشل میڈیا ایپ نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا۔ حتیٰ کہ کرونا وائرس کے وبا کے دوران پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے کووڈ-19 سے متعلق آگاہی پھیلانے کے لیے پاکستان کے چند مشہور ٹک ٹاک سٹار کو گورنر ہاؤس میں مدعو کیا تھا۔ ٹک ٹاک نے ایسے بے شمار لوگوں کو اپنا ہنر دکھانے کا موقع دیا جنہیں شاید کوئی جانتا نہ تھا، اور دیکھتی ہی دیکھتی ان میں کئی افراد راتوں رات سٹار بن گئے، اور میڈیا بھی انہیں توجہ دینے پر مجبور ہو گیا جو پہلے انہیں نظر انداز کرتا رہتا تھا۔ بیرون ملک میں ہونے والے شو میں انہیں بلایا جانے لگا، لیکن جیسے جیسے پاکستان نوجوانوں میں اس ایپ کی مقبولیت بڑھی، اس سے جڑے تنازعات بھی سر اٹھایا اور بات تنبیہ سے ہوتی ہوئی پابندی تک جا پہنچی، اور بالآخر گزشتہ روز پاکستانی حکام نے مختصر دورانی کی ویڈیو کی اس ایپ ٹک ٹاک پر غیر اخلاقی مواد کی شکایات موصول ہونے کے باعث پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا۔ پاکستان میں مواصلات کے ریگولیٹری ادارے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA کی جانب سے ایپ پر پابندی لگاتے ہوئے کہا گیا کہ معاشرے کے مختلف طبقات کی جانب سے ایپ پر موجود مواد کے خلاف شکایت کی گئی تھی۔ اس ایپ پر پابندی کے متعلق ٹک ٹاک کے موقف تو ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا، لیکن پاکستان میں رہنے والے ایسے بے شمار افراد ہیں جنہیں اس ایپ نے شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ لاکھوں فالوور حاصل کرنے والے ایسے ٹک ٹاک پر پابندی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور ان کی زندگی میں اس ایپ کے نہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا۔ کبیر خان افریدی کی ٹک ٹاک پر تقریباً 15 لاکھ سے زائد فالوورز ہیں، اور وہ عموماً پاکستان میں سیاست سے متعلق مواد شیئر کرتے ہیں۔ BBC سے بات کرتے ہوئے کبیر خان افریدی کا کہنا تھا کہ ہمارے اسلامی معاشرے کی لحاظ سے دیکھیں تو PTA نے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم ان کا بھی کہنا تھا کہ آج کل نوجوانوں کا دور ہے، اور اس ایپ نے نوجوانوں کو ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے جہاں انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ نئے ٹیلنٹ کو بھی سامنے لانے کا موقع ملتا ہے۔ کبیر کا ماننا ہے کہ پابندی کوئی حل نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر PTA مواد سے متعلق کوئی شکایات تھی تو اس کے لیے کچھ قواعد و ضوابط بنا سکتے تھے اور سنسر وغیرہ لگا سکتے تھے۔ ان کا کہنا تھا اگر کسی ویڈیو میں ہمارے معاشرے کے لحاظ سے کوئی نازیبا مواد دکھایا جا رہا تھا تو اسے بلاک یا ہٹایا جا سکتا تھا، لیکن ٹک ٹاک پر پابندی کوئی حل نہیں۔ اس طرح تو کل کو سارا انٹرنیٹ بند کرنا پڑے گا۔ سیالکوٹ کی ایک پسماندہ گھرانے سے تعلق رکھنے والی نیلا جٹ بھی ایک مشہور ٹک ٹاک سٹار ہے، اور سادہ سے لہجے میں بنائی گئی ویڈیو کے باعث ان کے کروڑوں فالوورز ہیں۔ BBC سے بات کرتی ہوئی نیلا جٹ خاص پریشان نظر آئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹک ٹاک پر پابندی کا سن کر مجھے بہت بڑا دھچکا لگا، حکومت نے بہت غلط کیا ہے۔ تاہم کبیر خان افریدی کی طرح بھی نیلا کا بھی یہ ماننا ہے کہ حالیہ کچھ عرصے سے ٹک ٹاک پر بے حیائی کچھ زیادہ ہی پھیل رہی تھی، لہٰذا اب جب بھی اس ایپ پر پابندی ہٹائی جائے تو بے حیائی پر قابو کے لیے کچھ قواعد لازمی لاگو کیے جائیں۔ تنقید و تنازعات میں گھری ایپ ٹک ٹاک پاکستان کی قومی ایئرلائن کے عملے میں متعلق کی وجہ بنی تو کبھی حریم شاہ کی وزارت داخلہ میں داخلے پر انکوائری کی گئی، لیکن اس ایپ کا جادو دیکھیں کہ روز بروز اس کے صارفین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، اور پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کے مطابق پاکستان ماہانہ 2 کروڑ افراد ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں ٹک ٹاک پر پابندی کے بعد ٹک ٹاک سٹار اور ان کے فالوور نے احتجاج کے لیے ٹویٹر سمیت دیگر سوشل میڈیا پر پلیٹ فارم کا سہارا لیا اور رات گئے تک ٹرینڈ کرتے رہے۔ ڈاکٹر نامی صارف نے طنزیہ انداز میں لکھا کہ PTA کی حکومت نے پہلے ان ٹک ٹاک کو کرونا وائرس کے متعلق آگاہی پھیلانے کے لیے مدعو کیا اور پھر ان پر پابندی ہی لگا دی۔ یاد رہیں کہ رواں سال اگست میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انتظامی حکام نامے پر دستخط کیے تھے جس کے تحت ٹک ٹاک کے مالک کمپنی بائنڈ ڈانس کے ساتھ کسی قسم کے لین دین پر پابندی لگائی گئی تھی۔ اس حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ امریکہ کو قومی سلامتی کے پیش نظر ٹک ٹاک کے مالکان کے خلاف جارحانہ کارروائی کرنی ہوگی۔ ٹک ٹاک ان الزامات کی تردید کرتا ہے کہ اس کے ڈیٹا پر چینی حکومت کا کنٹرول ہے یا اس تک چینی حکومت کو رسائی حاصل ہے۔ ٹک ٹاک کا کہنا ہے کہ اس نے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ تقریباً 1 سال تک مذاکرات کرنے کی کوشش کی ہے، مگر ان کے ساتھ منصفانہ رویہ نہیں اپنایا گیا، اور ان کا سامنا ایک ایسی انتظامیہ سے ہوا جو حقائق کو چندہ توجہ نہیں دیتی۔ اس کے علاوہ جولائی میں انڈین حکومت نے ٹک ٹاک سمیت 59 چینی ایپس پر پابندی کے اعلان کیا تھا۔ چین کے ساتھ لداخ کے سرحدی علاقے میں کشیدگی کے دوران انڈین حکومت نے اس فیصلے کو ایمرجنسی حل
اور قومی سلامتی کے لیے ضروری قدم بتایا تھا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور اس طرح ہمیشہ نئی نیوز اور اپڈیٹ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ سو تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔